الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 19 اپریل 1996 ہم یہاں کوثر مسجد کے ماڑی کراچی سندھ پاکستان میں جمعہ سے قبل کی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع. آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی. شوال گزر رہا ہے، غالباً آج ذوالحجہ شروع ہو گیا ہے یا کل شروع ہوگا. کمیٹی والے، رویت ہلال کمیٹی والے چاند ڈھونڈ رہے ہیں. شوال میں ہجرت کے تیسرے سال شوال میں غزوہ احد سامنے آیا، جو ریئیکشن ہے، رد عمل ہے غزوہ بدر کا. مسلمان اپنے قائد کی رفاقت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، ہجرت کر کے چلے آئے. چاہیے تھا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو کم از کم مدینہ میں تو چین سے رہنے دیتے. مکہ میں انہوں نے کیا کمی رکھی تھی 13 سالہ زندگی میں؟ کیا کمی چھوڑی انہوں نے؟ ستانے میں کوئی کسر رہ تو نہیں گئی تھی. لیکن ان کے غیظ و غضب میں اضافہ اس لیے ہوتا چلا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے مظالم ڈھا سکتے تھے، جتنا ستم کر سکتے تھے، کر ڈالا. سارا ظلم و ستم کر گزرنے کے باوجود ترس گئے کہ کبھی محمد عربی غصے میں تو آئے. صبر و حوصلہ کے اس سمندر میں وہ کوئی تلاطم نہ پیدا کر سکے، تموج نہ پیدا کر سکے. اللہ نے اپنے محبوب کو اطلاع دی کہ ایک پروگرام کے تحت مشرکین کا تجارتی وفد سامان جنگ اکٹھا کرنے مدینہ کے قریب آیا ہوا ہے. وہ تمہارے خلاف استعمال کیا جائے گا
اس سے پہلے کہ وہ تمہارے خلاف استعمال ہو، دفاعی نقطۂ نظر سے وہ سامان تم ان سے لے لو۔ اگر دشمن آپ پر وار کرنے کے لیے خنجر اٹھائے، چلیے، آپ کی شرافت اگر اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ وہ خنجر لے کر اسی کے جسم میں اتار دیں، تو اتنا حق تو ہے آپ کو کہ وہ خنجر آپ اس کے ہاتھوں سے لے لیں تاکہ وہ آپ پر استعمال نہ کر سکے۔ بدر کے غزوے کا جو داعیہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، صرف اتنا ہی داعیہ ہے کہ وہ خنجر جو ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے ہم دشمن کے ہاتھ سے لے لیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک زمانہ میں اس نام کا کوئی حکمران وہاں حکومت کرتا تھا، تو یہ وادی اس سے منسوب ہو گئی، اور زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ وہاں اس نام سے کوئی کنواں تھا پانی کا، تو یہ علاقہ اس نسبت سے بدر کہلائے۔ بہرحال جو کچھ بھی 313 14 یا 15 افراد پر مشتمل یہ قافلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ۔ کل 2 یا 3 گھوڑے تھے، 5 یا 6 تلواریں تھیں، البتہ اونٹ زیادہ تھے سواری کے لیے۔ گھوڑے تو جنگ میں استعمال ہوا کرتے ہیں، اونٹ نہیں ہوتے۔ اونٹ پر سامان لادا جاتا ہے یا سواری ہوتی، تو گھوڑے نہ ہونے کے برابر، تلواریں بالکل محدود۔ یہ ہے سامان جنگ۔ سواری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو مخصوص فرمایا کہ باری باری اونٹ پر وہ سواری کریں۔ آپ نے بھی اپنے ساتھ 2 افراد کا انتخاب فرمایا، ایک سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسروں کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں۔ منزل بمنزل سوار ہوتے ہیں، کچھ پیدل چلتے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنی باری آپ کو ہبہ کرتے ہیں، آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خود سے مجھے کمزور جانا کہ میں تو گھوڑے پہ سوار رہا ہوں، چونکہ ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اور چونکہ تم طاقتور ہو، تم چل سکتے ہو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ تو ہم سے بہت ہی زیادہ قوی ہیں، ہم نے اس لیے تو نہیں کہا، ہم نے تو اس لیے کہا کہ ہم آپ کے خدام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاں خادم اور مخدوم کا معیار یہ نہیں ہے کہ مخدوم کو حریر میں لپیٹ کر اونٹ پہ ڈال دیا جائے اور خادم پیدل چلتے رہیں۔ میرے ہاں خادم اور مخدوم کا معیار یہ ہے کہ مساوات ہو اور انصاف مجروح نہ ہونے پائے۔ یہ ادائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بیت المقدس میں جب فاتح بن کر خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ کے ساتھ ہم سفر کئی دن کا وہ سفر کا مرحلہ تھا،
بیت المقدس کے قریب آئے تو دور سے نظر آیا کہ شہر سے باہر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہوئی، ان میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اور یہودیوں کے پریسٹ بھی تھے جو توریت کے ورقے ہاتھوں میں لیے مسلمانوں کے امیر اور بیت المقدس کے فاتح کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آسمانی صحائف میں بیت المقدس کے فاتح کی جو علامات بتائی گئی ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ ان میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ خادم نے عرض کیا، ہم سفر نے عرض کیا، امیر المومنین اب آپ گھوڑے پہ بیٹھیں گے، میں پیدل چلوں گا، جبکہ باری اس کی تھی گھوڑے پہ بیٹھنے کی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدل چلنے کی۔ تو پوچھا کیوں؟ اس نے عرض کیا دشمن سامنے کھڑا ہے، یہ کچھ پروٹوکول کے خلاف ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں اور آپ پیدل چلیں، دشمن کیا کہے گا؟ تو شاگرد رسول امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے شاید پہلے تو میں تیری بات مان لیتا، لیکن اب جو تو نے وجہ بتائی اب نہیں مانوں گا، اب میں پیدل ہی چلوں گا اور تجھے گھوڑے پہ بیٹھنا پڑے گا۔ میں اسلام کے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عزت اور وقار کا معیار کیا ہے۔ چنانچہ ہم سفر گھوڑے پہ ہے، امیر المومنین پیدل ہیں، وہاں کے گورنر ایک تازہ دم گھوڑا بھی لائے اور ایک نیا کپڑوں کا جوڑا بھی لائے۔ عرض کیا امیر المومنین یہ گھوڑا بیچارہ بہت تھک گیا ہے، ہفتوں سے سفر کر رہا ہے، اس کا کوئی حال نہیں، اور آپ کے کپڑے بھی گرد آلود ہو گئے ہیں، بہت میلے ہیں، تو آپ لباس بھی بدل لیں اور اب اس تازہ دم گھوڑے پہ سوار ہو جائیں۔ اسلام کے دشمن دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ بڑا تاریخ ساز جملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا، فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ گورنر صاحب یہ اپنا گھوڑا بھی لے جائیے، یہ جو آپ میرے لیے جوڑا لائے ہیں یہ بھی لے جائیے، میری عزت اور وقار نہ گھوڑے میں ہے نہ جوڑے میں ہے، ہماری عزت کا تو صرف ایک ہی معیار ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، ہم مسلمان ہیں، بس۔ یہ کپڑوں سے اور لباس کا سہارا لینا یہ تو عورتوں کا کام ہے، وہ بیچاری رنگ و روغن سے اپنی شخصیت کو سنوارتی ہیں، مسلمان کا حسن تو اس کے قوت بازو میں اور جلالت کردار میں ہوتا ہے۔ یہ ادائیں سیکھی ہیں انہوں نے اپنے معلم کامل سے، اپنے استاذ کامل سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے محاذ پر تشریف لائے، اختصار بھی کروں گا چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ اب کچھ صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ دشمن پہلے سے آئے ہوا ہے تو آرام کر چکا ہے، مسلمان ابھی آئے ہیں تھکے ہوئے، ٹائٹنس بہت زیادہ ہے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اسی سفر میں یہ رعایت نصیب ہوئی امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے کہ مسافر کے لیے روزہ فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سب سے پہلے خود افطار فرمایا، پانی لے کر آپ نے نوش فرمایا اور اعلان کیا کہ میرے رب نے یہ احسان کیا ہے میری امت پر کہ وہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھے۔ تاہم شدید گرمی اور
ریتلا علاقہ تھا، پاؤں ریت میں دھستے تھے، یعنی اگر آپ صاف جگہ پر چلیں تو ریتلے علاقہ میں چلنے سے کئی گنا زیادہ آپ کی انرجی خرچ ہوگی، اور جسم پہ لباس جو ہے وہ اونٹ کی اون کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سنت ہے سوت کا لباس پہنیے یا خالص اون کا لباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر، ریشم صرف یہ کہ استعمال نہیں فرمایا، منع فرمایا ہے مرد کے لیے. اور میں اس پولیسٹر اور ٹیٹرون کو بھی ریشم ہی کی ایک قسم سمجھتا ہوں. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو بچا کیجئے پولیسٹر سے بھی اور ٹیٹرون سے بھی. نہ صرف یہ کہ یہ مسنون نہیں، ہمارے آقا نے اس کو استعمال نہیں فرمایا، صحت کے لیے بھی بہت مضر ہے. یہ پلاسٹک کا جو لباس ہے، ٹیٹرون، پولیسٹر، پلاسٹک کے لفافے میں آپ ہاتھ ڈالیے، تھوڑی دیر کے بعد پسینہ ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر ان نیچرل ہوگا، غیر فطری درجہ حرارت آپ کے جسم پر یہ طاری رہتا ہے جب آپ پولیسٹر یا ٹیٹرون استعمال کرتے ہیں. خیر، دشمن پہلے سے موجود، وہ تازہ دم ہے. اسلام کا لشکر ابھی آیا تو ذرا تھکا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں یہ اطلاع مل گئی تھی کہ ابو سفیان نے بڑے پرجوش نمائندے مکہ بھیجے ہیں کہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو لے کر وہ آ رہا ہے تو شاید تصادم ہوگا، آ جاؤ، جو کچھ لا سکتے ہو وہ بھی لے آؤ، اور جتنی تعداد میں آ سکتے ہو آ جاؤ. اللہ نے اپنے رسول کو اس کی بھی اطلاع دے دی کہ اب سامان جنگ لینے کا مسئلہ نہیں رہا، اب تصادم کا امکان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں صحابہ کو بٹھا کر خطاب فرمایا. صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. پہلے ہم چلے تھے دشمن سے وہ ہتھیار چھین لینے کے لیے جو ہمارے خلاف استعمال ہونے والا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شاید مقابلہ کرنا پڑے، تصادم ہو جائے، تو تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہے بطیب خاطر جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے. یہ ہے رحمت عالم کی دیانت کا وہ معیار کہ انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گا، کہ چونکہ ہم چلے تھے ایک مختلف ہدف کو سامنے رکھ کر، ہم جنگ کے لیے نہیں چلے ہیں، اس خیال سے چلے ہیں کہ دشمن کی ایک محدود سی تعداد ہے، تھوڑے سے افراد ہیں، ہم ان سے وہ سامان جنگ لے لیں گے. لیکن چونکہ اب صورتحال جنگ کی بن رہی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم واپس جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت. صحابہ نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ اپنے پیغمبر سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے واپس جا کر مدینہ میں، صورتحال جو بھی ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کی رفاقت میں موت ملتی ہے تو کئی زندگیاں اس موت پہ قربان کی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ فرط مسرت میں آپ کا چہرہ چمک اٹھا. چنانچہ آپ تشریف لائے. اب صورتحال یہ کہ دشمن جہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے جس جگہ پر قیام کر رکھا ہے وہ زمین ہموار ہے، اور جہاں صحابہ آئے ہیں وہ زمین ریتلی ہے، ریت کا ٹیلا ہے. تو یہاں پاؤں دھستے ہیں وہاں پاؤں ٹکتے ہیں. صاف میدانی علاقے میں وہ پرسکون ہیں، یہ تھکے ہوئے ہیں. وہ تعداد میں زیادہ ہیں، یہ تعداد میں کم ہیں. ان کے پاس سامان جنگ زیادہ ہے، یہاں سامان جنگ کم ہے. اب دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. سب سے پہلے تو حق تعالی کا یہ کرم ہوا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر نیند طاری کر دی گئی. فرمایا یغشیکم النعاس امنۃ من، یہ بھی سنت اللہ ہے، کبھی کبھی وہ اپنے بندوں کو سلا دیتا ہے. اصحاب کہف کو سلایا نا، کتنی دیر سلایا؟ 309 سال. اصحاب کہف کو 309 سال سلایا، اور اصحاب محمد کو لمٹ تو نہیں ہے، ٹائم لمٹ نہ بتائی گئی ہے اور نہ کہیں مذکور ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 3 منٹ 9 سیکنڈ سلایا تو اتنا غلط بھی نہیں ہوگا. مجھے اس کا اصرار نہیں ہے کہ وہ واقعی اتنا ہی تھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اصحاب کہف کو اللہ نے 309 سال سلا کر جو کام لیا، یہاں بدر میں اصحاب محمد نے وہ عشق و محبت کا امتحان 3 منٹ 9 سیکنڈ میں پاس کر لیا. یہ فرق ہے اصحاب کہف اور اصحاب محمد میں، یہ سینیارٹی کا فرق ہے کہ جو کام وہاں 309 سال کے بعد مکمل ہوا، اس سے کہیں زیادہ کام اللہ نے یہاں صحابہ محمد سے 3 منٹ 9 سیکنڈ میں لے. تھوڑی دیر کے لیے نہ بیڈ روم، نہ بیڈ، نہ کوئی ارادہ، نہ نیت، یوں ہی کھڑے کھڑے بس نیند آ گئی، سب کو آ گئی، اور یوں ہی تھوڑا سا اونگنے کے بعد جو آنکھ کھلی تو ایسے فریش ہو گئے، ایسے تازہ دم ہو گئے کہ جیسے مکمل نیند کرنے کے بعد کوئی تازہ دم ہو جاتا ہے، ساری تھکان چلی گئی. فرمایا یغشیکم النعاس امنۃ من وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم. اس دن ہم جہاز میں بیٹھے ٹورانٹو سے نہیں بفیلو سے ہیوسٹن کے لیے، تو جہاز میں بیٹھتی وہ فریشمنٹ کے لیے تولیے ہوتے ہیں، اس میں کور، اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، کچھ گیلے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دیے انہوں نے صفائی کے لیے کہ بھئی وہ آپ ہاتھ منہ پر. میں نے اپنے جو ساتھ میرے سفر کر رہے تھے، میں نے کہا یہ تولیے دے رہے ہیں ہمیں کہ سفر کے دوران اپنے ہاتھ منہ صاف کر لو. اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کا چہرہ بدر میں بارش برسا کے صاف کیا. لیطہرکم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ. حق تعالی نے بارش برسا دی بلا تمہید. دور سے ایک بادل کا ٹکڑا مچلتا ہوا آیا اور بدر کے آسمان پر موسلا دھار برس پڑا. پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہو گیا کہ مشرکین کا میدانی علاقہ دلدل بن گیا اور مسلمانوں کا ریتلا علاقہ پختہ ہو کر مستحکم ہو گیا. سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. اب وہاں پاؤں دھسنے لگے، ادھر پاؤں ٹکنے لگے. کتنی ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسرا کرم فرمایا یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ نے ان کی تعداد انہیں کم دکھائی اور ان کی تعداد انہیں زیادہ دکھائی. وہ ڈسکریج ہو گئے، یہ انکریج ہو گئے. 3. اور چوتھا کرم یہ ہوا کہ حق تعالی نے فرشتے نازل کیے. قطار اندر قطار فرشتے آئے. ایک جگہ ہے بثلاثت آلاف اور دوسری جگہ ہے بخمسۃ آلاف. 5000 فرشتوں کا لشکر آیا. اور ارباب علم و دانش صرف یہی غزوہ ہے جہاں فرشتوں کا نزول یقینی ہے، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا
اور اپنے یار غار سے صدیق اکبر سے فرمایا دیکھو ابو بکر فرشتوں کا لشکر آیا ہے، جبرائیل قیادت کر رہے ہیں۔ اب تو یار لوگ یہاں نمبر بناتے ہیں۔ درباری جنس کہتی ہے سن 64 میں بھی فرشتے آئے تھے، ہرے ہرے لباس پہن رکھے، جھوٹے مکار کہیں کے، ہری ہری پگڑیاں پہنی ہوئی انہوں نے، لیکن فرشتے بھی ہرا ہرا لباس پہنتے ہیں۔ ہری پگڑی نہ سنت ہے نہ شریعت ہے، صرف سیاست ہے۔ سنت سفید امامہ ہے یا سیاہ امامہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفید امامہ زیب سر فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی زیب سر فرمائی۔ واللہ العظیم مسجد میں بیٹھا ہوں، پوری زندگی آپ نے ہرے رنگ کا امامہ استعمال نہیں فرمایا۔ اب ان سے پوچھو یہ جو مذہبی طوطے، بھئی تم نے یہ کہاں سے لی؟ کہتے جی حضور کے روضہ انور کے گنبد کا رنگ سبز ہے نا، بدبختوں وہ تو وہابیوں کا بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو تمہیں وہابی ہضم نہیں ہوتے، لیکن ان کے بنائے ہوئے گنبد کا رنگ بڑا اچھا لگا تمہیں۔ تو فرشتوں کا جو نزول ہے وہ غزوہ بدر میں منسوس ہے۔ منسوس کس کو کہتے ہیں؟ جس حقیقت کی اطلاع قرآن دیتا ہے اس حقیقت کو منسوس کہتے ہیں، اور جو قول و عمل اللہ کے رسول کی زندگی یا فرمان سے ملتا ہے اس کو مسنون کہتے ہیں۔ فرشتے آئے، کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ نیند، بارش، تعداد اور فرشتوں کا نزول، کتنے ہو گئی؟ 4۔ اب 5ویں کیا ہوئی؟ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا سنگریزوں کی ایک مشت، یہ سنگریزے جو ہیں نا یہ مٹھی اٹھاؤ اور پھینکو، ہائیڈروجن بم کے ذروں سے بھی زیادہ کام کر گئے وہ، ٹھیک نشانے پہ لگے، ان کی آنکھوں میں پڑے، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور حق تعالی نے فرمایا اپنا کام کیجیے۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ تیری مٹھی میں کفار کے چہروں پر پھینکی جانے والی ریت یا سنگریزے بظاہر تو آپ نے پھینکے، لیکن میرے محبوب ہاتھ تیرے ہیں، ایکشن تو میرا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، بظاہر دیکھنے میں تیرے ہاتھ کام کر رہے ہیں لیکن ایکشن تو میرا ہے۔ اب ایک بات اور ہوئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، محو دعا ہو گئے، اپنے خیمہ میں عاجزی اور تواضع کے ساتھ محو دعا ہوئے، جس کی راوی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ وہیں موجود ہیں۔ آنسوں کی برسات میں اپنے رب کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو دعا ہوئے۔ یہ 313 تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں لیکن وزن میں بہت زیادہ ہیں۔ میرے معبود، میری محنتوں کا ثمر ہے، میری تعلیم و تربیت کے شاہکار ہیں یہ۔ تعداد میں تو بالکل تھوڑے ہیں لیکن میری بھی پہچان ہے اور تیری بھی پہچان ہے۔ ان کے کردار سے میں سمجھ میں آؤں گا اور انہی کے کردار سے تیرا دین سمجھ میں آئے گا۔ میرے معبود، تجھے مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں عاجزی سے درخواست کرتا ہوں، عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں بلند کر دیجیے۔ آج ان کا مٹنا نہیں ہے، تیرے دین کا مٹ جانا بنے گا۔ اتنا روئے ہیں کہ غریبان تر ہو گئے آنسو سے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے محبوب کو اتنا اشکبار نہیں دیکھا تھا، کندھے سے بار بار چادر بھی اتر جاتی ہے، میں نے آگے بڑھ کر چادر رحمت عالم کی کندھے پہ ڈالی اور عرض کیا اللہ کے رسول تیرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تیری مدد کرے گا، تو کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں؟ رحمت عالم نے آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں، آنسو سے لبریز نگاہیں اپنے یار غار کی طرف اٹھائیں، فرمایا میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن ابو بکر میں اس سے مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟ میرا منصب ہی یہی ہے، میرا مقام ہی یہی ہے کہ میں مانگتا چلا جاؤں، وہ تو اپنا وعدہ سچا کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر اپنی بات میں اور اپنے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرا مقام یہ ہے کہ میں اس سے مانگتا چلا جاؤں۔ میرے گرامی قدر دوستو، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک بات بے ساختہ میرے دل کی دنیا میں آئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی روتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہ امت کی فکر میں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ بہت کم مجھے ایسا ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے فکر میں رو رہے ہوں، بہت کم ایسا ملا۔ ایک روایت ہے مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من القرآن کل لیلہ، ایک شب ایک رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کو دہراتے رہے اور روتے رہے، دہراتے رہے اور روتے رہے، دہراتے رہے اور روتے رہے، اتنا قیام فرمایا، اتنا سجود فرمایا، اس قدر عاجزی فرمائی، اس قدر آنسو بہائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں رات تھک گئی، محمد عربی نہ تھکے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ میں وہ آیت آپ کو بتاؤں گا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے معبود، یہ میری امت کے گناہگار، یہ میرے نام لیوا دامن گناہوں سے بھر کے آئے ہیں، اپنا دامن خطاؤں سے بھر کے آئے ہیں، بڑی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں میرے معبود۔ اب اگر تو انہیں ان کے گناہوں پہ سزا دینے لگے، ان کی گرفت کرنے لگے، تو ہے تو انصاف، مجرم کو سزا ملنی چاہیے نا، ہے تو انصاف۔ اور پھر تیری اپنی چیز ہے، تجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر میری امت کے گناہگاروں کو تو ان کی خطاؤں اور گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر میرے آنسوں کو دیکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بس اس نے رلایا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوری رات روئے ہیں آپ۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنی ذات کا عالم یہ ہے، اپنی ذات کا عالم یہ ہے کہ دادا تو کانپ کانپ کر اللہ سے دعا کرتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اے اللہ، جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، جس دن رشتے کام نہیں آئیں گے، جس دن برادریاں کام نہیں آئیں گی،
جس دن پارٹیاں کام نہیں آئیں گی، اے اللہ مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لینا. جس دن تیری نظر کرم کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس دن مجھے نقصان سے بچا لینا. لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ خلیل اللہ کی دعا ہے، اور ان کے لیے، اپنے محبوب کے لیے رب العالمین نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی. میرا محبوب مجھ سے کچھ کہے یا نہ کہے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا. حشر کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. صرف محبوب کی نہیں، والذین آمنوا معہ، اس کے وفاداروں کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا، جنہوں نے میرے محبوب سے رفاقت میں حق ادا کر دیا، جنہوں نے میرے محبوب سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، جن کی دوستی اور جن کی رفاقت قیامت تک کے لیے مثال بن گئی. ان میں سے کوئی صدق کا بادشاہ ہے، کوئی عدل کا بادشاہ ہے، کوئی حیا کا تاجدار ہے، کوئی ولایت کا تاجدار ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن ان کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا. حشر کے میدان میں میرا محبوب بھی سربلند ہوگا، میرے محبوب کے وفادار بھی سربلند ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ میدان حشر میں یوں آئے گا کہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اور کہا کرتا ہوں نور بھی ساکن نہیں، متحرک نور. جیسے بادشاہ آتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں خدام دوڑتے ہیں. جب حشر میں رحمت عالم آئیں گے تو ان کا مقام یہ بتایا قرآن کریم نے، آگے پیچھے دائیں بائیں نور دوڑتا بھاگتا نظر آئے گا. نور کے سیلاب میں میرا آقا آئے گا. نہیں سمجھ میں آئی عجم کے مولوی کو بات؟ سویٹ ڈش زیادہ کھا بیٹھا، سویٹ ڈش زیادہ کھا بیٹھا، نہیں سمجھ میں آئی اس کے بعد پیغمبر کی بشریت کا انکار کر کے اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھا اور امت کو لڑا بیٹھا. اپنے کسٹمر بنانے کے لیے، ووٹ بینک بنانے کے جنون میں پیغمبر کی بشریت کا انکار کر کے اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھا. کراچی کے روشن ضمیروں، رب کعبہ کی قسم، نبی کی انسانیت میں کوئی شک نہیں، جس طرح اس کی الوہیت میں کوئی شک نہیں، پیغمبر کی انسانیت میں بھی کوئی شک نہیں. نبی بشر ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے لیکن بے شر ہوتا ہے، اور ایسا بے شر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب آتے ہیں. خیر، آنسو کی برسات میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرا مقام یہی ہے کہ میں مانگتا چلا جاؤں، میری پہچان یہی ہے کہ میں مانگتا چلا جاؤں. اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، اور ان سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں. ہزاروں کے مقابلے میں 313 کھڑے ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں صرف 313، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں بھی 2 بچے کھڑے تھے. میں شدت احساس میں ڈوب گیا، اے کاش آج میرا یمین بھی مضبوط ہوتا، میرا یسار بھی مضبوط ہوتا، جوہر دکھاتا. لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ دائیں بھی بچہ ہے، بائیں بھی بچہ ہے، یمین بھی ضعیف ہے، یسار بھی ضعیف ہے. لیکن فرماتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے بچوں نے ثابت کر دیا کہ جسم تو ہمارا چھوٹا ہے لیکن عشق چھوٹا نہیں.
ہم کم سن ہیں، کم نظر نہیں ہیں. کچھ لوگ کم سنی میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں جب بھی بچپنا نہیں جاتا. بوڑھے ہو کے بھی نابالغ رہتے ہیں. پوچھا ابو جہل کون سا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بچوں کی طرف غور سے دیکھا، دونوں بھائی تھے معاذ اور معوذ، اور دونوں کے چہرے پہ عشق کی مستی چمک رہی تھی، سیاست نہیں تھی، عشق کی مستی چمک رہی تھی. میں نے کہا کیا کرو گے؟ ابو جہل از اور ہیڈک، وہ ہمارا درد سر ہے، ہم اس سے نمٹیں گے، تم کیا کرو گے؟ ان میں سے معاذ نے سرت غیرت میں سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور فرمایا چچا بتاؤ پھر دیکھو کیا کرتے ہیں. ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں، آج روئے زمین پر وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. فرماتے میں نے پوچھا کیوں؟ بچے نے ایک ہی وجہ بتائی کہ وہ ہمارے آقا کا گستاخ ہے، اور رحمت عالم کے گستاخوں کو برداشت نہیں کیا جاتا جو سچے عاشق ہوتے ہیں. اور مولوی یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، اور مولوی کا سائز بڑھتا جا رہا ہے. رسول اللہ کے گستاخ بھی نظر آ رہے ہیں اور مولوی صاحب کا سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے اس سے کہ جب رحمت عالم کے گستاخ تجھے نظر آ رہے ہیں تو پھر یا وہ زندہ رہے یا تو؟ پلیٹیں بھی چاٹ جاتا ہے، درود و سلام بھی وہیں پڑتا ہے جہاں پلیٹیں چمک رہی ہوں. اگر پلیٹیں نہ ہوں تو طبیعت حاضر ہی نہیں ہوتی، پھر وہی روکھا سوکھا سا درود و سلام. اور اگر پلیٹیں تشریف لے آئیں تو پھر سبحان اللہ سریں پھوٹتی ہیں. پھر تو وہ رحمت عالم کا گستاخ ہے یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں. فرماتے میں نے اشارہ کیا، دونوں بچے پرواز کر گئے میرے پہلو سے، اور پرواز ایسی کی کہ جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. جاتے جاتے ایک دوسرے سے کانوں میں کہنے لگے ہم سے قد میں بڑا ہے، باڈی میں بھی بڑا ہے، گھوڑے پہ بھی بیٹھا ہوا ہے کمبخت ابو جہل، تو ہماری تلوار کیسے پہنچے گی؟ معاذ نے اپنے چھوٹے بھائی معوذ سے کہا تو گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلوار چلانا، جب وہ گرے گا تو پھر میری تلوار ٹارگٹ پہ ہوگی. یہ فیلڈنگ بھی جاتے جاتے فیلڈنگ بھی ہو گئی. گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پہ معوذ نے تلوار کا وار کیا. جب وہ زمین بوس ہوا تو معوذ کی تلوار اپنے ہدف پہ تھی، اپنے ٹارگٹ پہ تھی. ابو جہل کے ساتھ اس کا بیٹا آ رہا تھا اکرمہ، آگے چل کر تو یہ حضرت اکرمہ بنا. اللہ کی تقسیم دیکھیے، باپ جہنم میں چلا گیا اور بیٹے کو اللہ نے موت سے پہلے جنت کے راستے پہ لگا دیا. لیکن یہاں ابھی تک وہ کفر میں تھا. اس نے حضرت معاذ کے بازو پہ تلوار لگائی، بازو کٹ گیا، نیچے کا چمڑا اٹک گیا تو بازو ان بیلنس ہو کر جھولنے لگا، کیونکہ ہڈی تو ٹوٹ گئی، چمڑا اٹکا ہوا ہے تو اب وہ قابو میں نہیں آتا. کوشش کرتا ہے کہ بازو کو سنبھال لوں. اب یہ منظر رحمت عالم بڑی شفقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ٹکی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی نگاہ شفقت اپنے ان ننھے مجاہدین کی اداؤں پر. کچھ دیر تک کے لیے معاذ نے اپنے بازو کو سنبھالنے کی کوشش کی، پشت پہ ڈالا، یوں پکڑ کے رکھا، لیکن تلوار کو بھی سنبھالنا تھا. جب دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آتا تو پھر جھولتے ہوئے بازو کا ہاتھ پکڑ کے پاؤں کے نیچے دیا اور بڑے آرام کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے جھٹکا دے کے بازو کو توڑ کے پھینک دیا. زبان سے نہیں کہا، زبان حال سے کہہ دیا جو بازو اس کے رسول کے سفر میں رکاوٹ بنے گا وہ بازو بھی توڑ دیا جائے گا، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو. اس منظر کو دیکھ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا شاباش افرا کے بیٹو،
آج تمہاری شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر میرا اللہ عرش پہ نازاں ہے اور اس کا رسول فرش پہ نازاں ہے. میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس کی کوکھ نے ایسے بیٹوں کو پالا ہے اور جنم دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو دیکھا ابو جہل موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہے، ابھی تک جان نہیں نکلی تھی. ابن مسعود کو آتے دیکھ کے کہنے لگا مجھے پتا ہے تم مجھے میرا گلا کاٹ دو گے، مجھے پتا ہے، تو ایک مہربانی کرنا، جب میرا سر کاٹنا نا تو گردن کو سر سے ملا کے کاٹنا، بالکل قریب سے نہ کاٹنا، فٹ بال تو نہ لگوں نا، آخر سردار ہوں. میرے سر کو دیکھ کے بھی تو لوگوں کو اندازہ ہو نا کہ محمد کے سب سے بڑے دشمن کا سر ہے. آپ نے تو کہا استغفر اللہ. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاہ طاء اللہ بخاری، میں اس کا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں اس کمبخت کا مقام ہونے لگا ابو جہل کا. لوگ تو چکرا گئے، ابو جہل کا احترام آج تک کسی نے نہیں کیا. فرمانے لگے نہیں، اس نقطہ نظر سے احترام کرتا ہوں کہ دشمنی نبھا کے دکھائی کمبخت نے. دشمنی میں بہادر تو ثابت ہوا نا، چھپائی تو نہیں نا اپنی عداوت کو اور اپنی دشمنی کو. مرتا مر گیا لیکن دشمن ہی بن کے دکھایا. خدا کی لعنت ہو ابن ابی پر کہ لبادہ تو دوستی کا اوڑھا، کہلاتا مسلمان تھا لیکن کام دشمنوں سے بھی زیادہ بدتر کر گیا. فرمایا کرتے تھے شاہ جی رحمت اللہ علیہ، دشمنی سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو اور دوستی سیکھنی ہو تو ابو بکر سے سیکھو. دشمنی میں ابو جہل میں یار ہے اور دوستی میں ابو بکر میں یار ہے. اگر کسی کو دشمنی کرنا ہے تو ابو جہل بن جائے، دوستی کرنا ہے تو ابو بکر بن جائے. ابن ابی تو نہ بنے، منافق تو نہ بنے نا، کھرا کافر بنے یا کھرا مسلمان بنے، یہ تھرڈ سیکس تو نہ بنے، یہ درمیانی جنس تو نہ بنے نا جی. کوئی ٹھیک ٹھاک مرد ہو یا عورت ہو، تیسری جنس تو نہ ہو. میرے عزیز دوستو، غزوہ بدر نے انسانی تاریخ کا ایک نیا باب ترتیب دیا. ایک مستشرق نے جائزہ لیا، کہتا ہے جنگ واٹر لو میں اگر بارش نہ ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل چکا ہوتا، اور غزوہ بدر میں اگر بارش نہ ہوتی تو انسانی تاریخ کا حلیہ بدل چکا ہوتا. غزوہ بدر نے کائنات انسانی کے وہ معیار بدل ڈالے جن پر صدیوں سے انسان گزارا کر رہا تھا. بدر نے ثابت کر دیا کامیابی کے لیے، فتح کے لیے نہ سامان جنگ ضروری ہے، نہ حرب و ضرب کے وسائل ضروری ہیں، نہ کثرت تعداد ضروری ہے، بلکہ کامیابی اور فتح کے لیے رسول اللہ کی اتباع اور اللہ سے رابطہ ضروری ہے. اللہ سے رابطہ ضروری ہے. اگر یہ آپ کو میسر ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. غزوہ احد میں چھوٹی سی تنبیہ ہوئی تھی مسلمانوں کو، چھوٹی سی تنبیہ ہوئی تھی مسلمانوں کو. وہ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں ٹکے رہو جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اللہ کی عظمت کی قسم، نافرمانی نہیں تھی. صحابہ کبھی اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جس ہدف کے لیے ہمیں یہاں کھڑا کیا گیا تھا وہ ہدف پورا ہو چکا. کچھ نے کہا نہیں، ہدف یہ ہے کہ جس زبان نے ہمیں کھڑا کیا جب تک وہی زبان نہ بلائے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. بعض نے کہا نہیں، جس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو اب ہمیں ہٹ جانا چاہیے. اتنی سی بات تھی تو تنبیہ ہو گئی. ایسی تنبیہ ہوئی جو قیامت تک مثال رہے گی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذرا بھی ہٹو گے تو مارے جاؤ گے. اے کاش
آج ہم اسلام دشمن قوتوں کے عزائم کے مقابلے میں اللہ سے رابطہ کر لیتے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کر لیتے. اس معیار پر اگر ہم پورے اتر جائیں تو خدا کی قسم ایک امریکہ کئی امریکہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہت ساری قوتوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارا مالک ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ہمیں اس کی رضامندی اور خوشنودی کی تو فکر ہی نہیں. نفس نے ہمیں یہ دھوکہ دیا ہے کہ تم اپنے وسائل سے نتائج برآمد کر لو گے. وسائل سے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. وسائل روس کو بچا سکے آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو ڈپینڈ ہی وسائل پہ کرتے ہیں. تو کیا روس کو وسائل بچا سکے؟ کون سی کمی تھی اس کے پاس؟ جس طرح وسائل روس کو نہیں بچا سکے، خدا کی قسم امریکہ کو بھی وہ وسائل نہیں بچا سکیں گے. اس کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے. لیکن تم اپنے آپ کو امریکہ کے کھاتے میں نہ ڈالو. خدا کے لیے اپنے آپ کو محمد کے معبود کے کھاتے میں ڈالو. اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو، ورنہ جو انجام امریکہ کا ہوگا تمہارا بھی وہی ہوگا. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے بدر کے مقام پر تمہیں کامیابی عطا فرمائی حالانکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے. کس نے کامیابی عطا فرمائی؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کراچی میں گرمی کا یہ حال ہے. میں تو ادھر سے آیا ہزارہ سے. رات جو مجھ پہ گزر گئی وہاں مسجد قباء میں کپڑے بھی موٹے تھے، ریس کوٹ بھی پہنی ہوئی تھی گرم. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی مشکل سے میں نے وقت گزارا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں آنسو کی برسات میں کس سے مدد مانگی؟ کراچی کے روشن ضمیروں، بہت اچھا لگتا ہے انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے. اس وقت اس کی عظمتوں پر زوال آ جاتا ہے جب وہ بندوں سے مانگتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مدد مانگی اور اللہ ہی نے امت مسلمہ کی مدد فرمائی. یہاں بھی ایک اور جگہ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر تم میرے دین کا ساتھ نہ دو گے تو میرا دین اور میرا رسول خطرے میں نہیں، تم خطرے میں پڑ جاؤ گے. میں اپنے دین کا بھی حامی ہوں اور اپنے رسول کا بھی ناصر ہوں. اپنے دین کی اور اپنے رسول کی مدد کرنے والا کون؟ اپنے نبی کی مشکلات میں کام آنے والا دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مجھے پتا ہے کتنی محنت سے آپ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا تھوڑی سی اور کوشش کیجیے اور ہی پہ ذرا ضرب لگا کے، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. کراچی کو پھر اسی انرجی کی ضرورت ہے. تھوڑی سی غیر حاضریاں ہو گئیں، تھوڑی سی غیر حاضریاں ہوئیں. مشکلات و مصائب میں دستگیری کرنے والا کون؟ سچا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ سب کی دعائیں سننے قبول کرنے والا کون؟ کراچی کے روشن ضمیروں، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. مارکیٹیں بنا رکھی ہیں یار لوگوں نے، مارکیٹیں، سپر مارکیٹ. اور مجاور کہتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. مجھ سے یورپ میں ایک جگہ ریسپشن ترتیب دیا انہوں نے اور مجھ سے پوچھا اسلام میں اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی سیڑھیوں کی ضرورت ہے؟
میں نے کہا یہ سیڑھیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں جو کلیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں پادری، وہ کہتے ہیں ہم سیڑھی ہیں، تم تو دنیا میں لگے رہتے ہو، تمہارا یہ مقام کب ہے کہ اللہ تم سے تمہاری بات سنے، اللہ تمہیں مل جائے، درجے پہ پڑے رہتے ہیں؟ تو پھر وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے۔ تو پوچھا اسلام میں کتنی سیڑھیاں ہیں؟ میں نے کہا اسلام نے ساری سیڑھیاں ہٹا دی۔ اسلام کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میں تمہاری لاج رکھنے والا ہوں، میں تمہارے آنسو پوچھنے والا ہوں، جس کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا وہ میرے در پہ آئے، میں اسے تانا بھی نہیں دوں گا، اپنے دامن رحمت میں لے لوں گا۔ اور باقی جہاں جاؤ گے بات ہوگی، بغیر کسی تکلف کے اور اندیشے کے تشریف لائیے۔ کوشش کروں گا کہ نماز عشاء سے متصل میری بات شروع ہو جائے۔ تشریف لا رہے ہیں آپ انشاءاللہ العزیز۔ میں نے رات بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، الوعد الحق، اس میں بہت ساری صداقتیں، بہت ساری سچائیوں کا آپ کو تذکرہ ملے گا بلا تکلف۔ یہ میرا ایڈیٹوریل ہے جس میں میں نے جائزہ لیا ہے کہ عیسائی مشنریز جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غریب پروری کر رہے ہیں، جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان نتائج نے بتایا ہے کہ غریب پروری نہیں ہو رہی، عیسائی سازی ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مرتد بنا دیا گیا، یہاں پاکستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہاں بنگلہ دیش میں جو کانفرنسیں ہوئی میری، ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں، سلہٹ، سید پور، رنگپور اور دوسرے مقامات پر، فینی، کوملا، ان کی کارروائی بھی آپ کو اس میں ملے گی۔ اور یورپ میں بھی میری جو کانفرنسیں ہوئیں وہ بھی، ان کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی اس میں۔ حضرت مدنی کا بھی ایک مضمون، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مضمون، کچھ حصہ اس کا انگلش میں ہے کیونکہ بیرونی دنیا میں ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ حکم دیتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو جن کا مجھ سے تعلق ہے فکری اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس طرح سے آپ کا تعاون بھی ہو جائے گا میرے اس جہاد میں۔ میں تنہا نہیں رہوں گا، میں محسوس کروں گا کہ اللہ نے مجھے بہت سارے دوست دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ باہر کی دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نماز کے بعد آپ کو وہاں باہر میرے عزیزوں سے انشاءاللہ مل سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ دوسری اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر،
ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے سیدھی رکھنے کا خاص خیال فرمائیے. پاجامہ چادر گھٹنوں سے اوپر رکھنے کا خاص اہتمام فرمائیے. بسم اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. نسألك رحمتك وفضلك ونعوذ بك من سخطك وغضبك. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. چچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما.
افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوزنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ صومالیہ اور برما کے مسلمانوں کی مدد اور مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما، جو بھائی جو دوست مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کی مدد فرما، جن دوستوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کچھ احباب نے بیماروں کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ بیمار جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ ہماری خطائیں جو انگنت و بے شمار ہیں تو اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ و معمون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔